السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت نہیں کی تھی اور وہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے جریر بن عبداللہ کو، جو حضرت عثمان کے عہد میں ہمدان کے گورنر تھے، ایک خط دے کر حضرت امیر معاویہ کے پاس شام روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے لکھا، جن لوگوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی ہے، کیونکہ خلیفہ کے انتخاب کا حق انصار و مہاجرین کو ہے۔ انہوں نے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اس کے بعد جو شخص انکار کرے گا، اس سے زبردستی بیعت لی جائے گی۔ تم نے قاتلین عثمان کو آڑ بنایا ہے، پہلے میری بیعت کرو، اس کے بعد اپنا مقدمہ پیش کرو، میں قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ محمد بن حذیفہ، جو ان کے شدید مخالف تھے، قید سے نکل بھاگے تھے۔ اس کے علاوہ رومیوں نے شام کے ساحل پر حملے کی غرض سے فوجیں جمع کرنی شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر ابن العاص کو بلا کر اس سے مشورہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا، محمد بن حذیفہ کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے، رومیوں کے قیدی رہا کر کے ان سے صلح کر لو۔ البتہ علی ابو طالب کا معاملہ اہم ہے، لیکن میں بلا وجہ تمہاری مدد کیوں کروں؟ امیر معاویہ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ عمر ابن العاص نے کہا، مصر کی گورنری۔ امیر معاویہ نے کہا، مصر کے بجائے تمہیں حجاز یا عراق، جس صوبے کا چاہو گے، گورنر بنا دیا جائے گا۔ جس پر عمر ابن العاص نے کہا کہ وہ بات کی بات ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر حضرت علی کا قبضہ ہے۔ جس کے بعد مصر کی گورنری کے عوض عمر ابن العاص نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دینے اور انہیں حضرت علی کے مقابلے میں کامیاب کروانے کا ایک تحریری معاہدہ کر لیا۔ امیر معاویہ کو یقین دلایا کہ وہ ایسی تدبیر اختیار کریں گے جس کے بعد حضرت علی کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی، جس کے بعد امیر معاویہ کی فتح یقینی ہو جائے گی۔ 36 ہجری میں حضرت علی نے حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ مدینے سے جتنی بھی فوج چاہیں منتخب کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ اس فوج کی آپ کو ضرورت ہے، اس لیے صرف 7 آدمیوں کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے اور مصر پہنچ کر حضرت علی کی بیعت لی۔ مصر کے چند نواحی علاقوں کو چھوڑ کر جو حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، تمام لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس طرح مصر پر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہو گیا۔ مصر پر حضرت علی کا قبضہ ہو جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر حضرت علی سے جنگ ہوئی، جو یقینی تھی، تو اس صورت میں ایک طرف سے حضرت علی اور دوسری طرف سے حضرت قیس بن سعد حملہ آور ہوں گے۔ بیک وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا اور اس طرح وہ گھر جائیں گے۔ چنانچہ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے حضرت قیس بن سعد کو ساتھ ملانے کی کوشش کی اور انہیں عراق و حجاز کی گورنری کا لالچ دیا، لیکن حضرت قیس بن سعد نے یہ کہہ کر ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا کہ حضرت علی کے مقابلے میں انہیں ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ حضرت قیس بن سعد کے صاف انکار کے بعد امیر معاویہ نے دوسری حکمت عملی اختیار کی اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حضرت قیس بن سعد ہمارے آدمی ہیں، ان کی ہمارے ساتھ خط و کتابت ہے اور ہماری رائے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کی تنخواہیں اور وظیفے بند نہیں کیے جو قصاص عثمان کے دعوے دار ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کو حضرت علی کی بیعت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ حضرت علی کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت حسن،
حضرت حسین اور عبداللہ بن جعفر سے رائے طلب کی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے رائے دی کہ پہلے آپ ان کو خط لکھ کر لوگوں سے بیعت لینے کا مطالبہ کریں۔ بعض لوگوں کی رائے میں اشتر نقعی اور محمد بن ابوبکر نے حضرت قیس بن سعد کے خلاف حضرت علی کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ حضرت علی کی بیعت لینے کے مطالبے کے جواب میں حضرت قیس بن سعد نے لکھا کہ یہ لوگ ابھی تک غیر جانبدار ہیں۔ اگر ہم نے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی تو وہ آپ کے دشمنوں سے مل جائیں گے۔ حضرت علی کو حضرت قیس کے جواب سے تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے حضرت قیس بن سعد کو مصر کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ محمد بن ابوبکر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ انہوں نے مصر پہنچنے کے بعد فوراً بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے نہ مانا اور اس کے بعد محمد بن ابوبکر کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے دی اور اس کے بعد گدھوں کی نشاندہی پر ایک غار سے انہیں ڈھونڈ نکالا اور قتل کر کے گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا۔ اس طرح جنگ صفین سے پہلے ہی مصر حضرت علی کے ہاتھ سے نکل گیا اور جنگ صفین کے دوران مصر سے آپ کو کوئی مدد نہ مل سکی۔ حضرت قیس بن سعد مصر سے روانہ ہو کر مدینے پہنچے، جہاں پر مروان بن حکم نے انہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، جس کے بعد وہ کوفہ میں حضرت علی کے پاس روانہ ہو گئے۔ امیر معاویہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مروان بن حکم کو خط لکھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور لکھا، اگر تو حضرت علی کی مدد 1,00,000 جنگجو آدمیوں سے کرتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا کہ حضرت قیس بن سعد کے جانے سے ہوا ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جب خط و کتابت کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور امیر معاویہ اپنی ضد پر قائم رہے تو مجبوراً حضرت علی کو امیر معاویہ کے مقابلے میں نکلنا پڑا۔ چنانچہ 36 ہجری میں حضرت علی 80,000 فوج کے ساتھ امیر معاویہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت علی نے زیاد بن نصر حارثی کو 8,000 فوج دے کر مقدمۃ الجیش کے طور پر روانہ کیا۔ حضرت علی کی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امیر معاویہ دریائے فرات پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت علی کی فوجوں نے پانی کی شکایت کی، جس کے بعد حضرت علی نے امیر معاویہ کو کہلا بھیجا کہ پانی پر جنگ کرنے کے بجائے ہمیں اصل مسئلے پر گفت و شنید کرنی چاہیے اور پانی بند نہ کریں۔ جس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے رائے طلب کی۔ حضرت عمر ابن العاص نے پانی پر سے قبضہ ہٹانے کی رائے دی، لیکن عبداللہ بن ابی سرح اور ولید بن عقبہ نے اس کی مخالفت کی اور کہا، جس طرح ان لوگوں نے حضرت عثمان کو بغیر پانی کے شہید کیا ہے، اسی طرح ہم بھی انہیں پیاسا ماریں گے۔ چنانچہ حضرت علی کی فوج نے لڑ کر پانی پر قبضہ کر لیا، لیکن حضرت امیر معاویہ کی فوج کے لیے پانی بند نہیں کیا۔ حضرت علی نے جنگ سے پہلے بشیر بن عمر اور شفت بن ربیع کو بات چیت کی غرض سے حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا، لیکن اس گفت و شنید کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، جس کے بعد محدود پیمانے پر جنگ شروع ہو گئی۔ حرمت کے مہینے میں عارضی طور پر جنگ بند ہو گئی، جس کے بعد صلح کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی۔ صلح کی کوشش کی ناکامی کے بعد حرمت کے مہینے ختم ہونے کے بعد 37 ہجری میں دوبارہ جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت علی نے اشتر کو سپہ سالار مقرر کر کے علم دیا، جس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ دن بھر فوجیں لڑتیں اور شام کو اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے جاتیں۔ آہستہ آہستہ جنگ میں تیزی آتی گئی۔ ایک دن حضرت عمار بن یاسر نے دودھ میں پانی ملا کر پیا اور اس کے بعد لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جس میں حضرت امیر معاویہ کے حامیوں کو پریشانی لاحق ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اس کی آخری غذا دودھ ملا پانی ہوگا۔
جس کے بعد امیر معاویہ نے کہا کہ انہیں ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے قتل کیا جو انہیں میدان جنگ میں لائے۔ جنگ کے دوران ایسا بھی ہوا کہ حضرت علی لڑتے ہوئے امیر معاویہ کے قریب پہنچ گئے اور انہیں للکار کر کہا، خون ریزی سے کیا فائدہ، آؤ ہم آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، جو اپنے مد مقابل کو قتل کر دے وہی امیر ہوگا۔ عمر ابن العاص نے بھی اس کی تائید کی، جس پر امیر معاویہ نے کہا کہ تم اپنے لیے اس مطالبے کو ناپسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ حضرت علی کے مقابلے پر جو بھی گیا وہ بچ کر نہیں آیا۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی، جس کے دوران دونوں اطراف کے بے شمار افراد قتل ہو رہے تھے۔ جنگ کے دوران 1-2 روز کا وقفہ دیا جاتا، جس کے دوران تجہیز و تکفین کا کام کیا جاتا اور عارضی طور پر جنگ روک دی جاتی۔ اس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی۔ پوری لڑائی کے دوران فریقین بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، دونوں اطراف کے افراد قتل ہو رہے تھے اور جنگ کا پلہ تقریباً برابر تھا، لیکن لیلۃ الحریر کے خون ریز معرکے کے بعد شامی کمزور پڑ گئے۔ انہوں نے مختلف خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ اگر اسی طرح یہ جنگ جاری رہی تو عرب تباہ ہو جائیں گے، رومی شامیوں کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، اسی طرح ایران کے دہقان عراقیوں کے بال بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے فوجیوں کی ہمت بڑھائی کہ وہ اسی طرح جنگ جاری رکھیں، عنقریب شامیوں کو شکست ہونے والی ہے۔ امیر معاویہ کو شامی فوج کی کمزوری کا اندازہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار عمر ابن العاص سے کیا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس کے لیے میں نے پہلے ہی ایک تجویز سوچ رکھی ہے، جس پر عمل کرنے سے حضرت علی کی فوج میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 5 آدمیوں سے کہا کہ وہ ایک قرآن کو نیزے پر بلند کریں اور بآواز بلند پکاریں، ھذا کتاب اللہ بینا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد فوج میں باقی ماندہ لوگوں نے بھی اپنے اپنے قرآن نیزوں پر بلند کیے، جن کی تعداد 80 تھی، اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے لیے کہا۔ جس کے بعد حضرت علی کی فوج نے جنگ سے ہاتھ روک دیا اور حضرت علی سے جنگ بند کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، یہ ان کی محض ایک جنگی چال ہے اور انہیں عنقریب شکست ہونے والی ہے، اور ہم کتاب اللہ پر عمل کرنے کی غرض سے ان سے جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جنگ بند کرنے پر اصرار کیا اور کہا، اگر آپ جنگ بند کرنے پر رضامند نہ ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا۔ اشتر ہراول دستے کے طور پر لڑ رہا تھا۔ حضرت علی نے اس کو حکم دیا کہ جنگ بند کر دے اور واپس چلا آئے۔ اس نے بھی جنگ بند کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ عنقریب ہمیں فتح ہونے والی ہے۔ جس پر حضرت علی کے قاصد یزید نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ امیر المومنین حضرت علی شہید کر دیے جائیں؟ جس کے بعد اشتر نے جنگ سے ہاتھ روک لیا اور واپس آ گیا۔ عمر ابن العاص کے تجویز کردہ منصوبے کا جادو حضرت علی کی فوج پر چل گیا اور انہوں نے ان کے فریب میں آ کر جنگ سے ہاتھ روک لیا۔ جس کے بعد ایک تحریری معاہدے کی روح سے حاکمین کا تقرر ہوا، جنہیں قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر ابن العاص کو حکم مقرر کیا گیا، جو انتہائی ہوشیار، مدبر اور جہاں دیدہ سیاستدان تھے۔ حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس کو حکم مقرر کرنا چاہا، لیکن ان کی فوج کے ایک حصے نے ان کی مخالفت کی کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے حکم نہیں ہو سکتے۔ جس کے بعد حضرت علی نے اشتر نقی کا نام پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ تمام آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی کو ان پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ حضرت علی کی مخالفت کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی کو ڈر تھا کہ حضرت عمر ابن العاص
ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجبوراً حضرت علی کو ابو موسیٰ کو حکم مقرر کرنا پڑا، جس کے بعد جو عہد نامہ کیا گیا تھا اس میں حکمین کی جان و مال کی تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی۔ حضرت علی اور امیر معاویہ نے اس عہد نامے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد عمائدین شام اور عراق نے بھی دستخط کیے۔ اس عہد نامے میں یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ حکمین اپنے فیصلے کا اعلان دومتہ جندل کے مقام پر کریں گے۔ حضرت علی کی فوج کے ایک گروہ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت علی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ گروہ خارجی کہلایا۔ ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن العاص ایک عرصے تک دومتہ جندل میں گفت و شنید میں مصروف رہے۔ اس دوران بڑا تفصیلی بحث و مباحثہ ہوا اور کئی نام زیر غور آئے۔ آخرکار فریقین اس فیصلے پر متفق ہوئے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو معزول کر دیا جائے اور امت کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ عبداللہ بن عباس نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اگر آپ کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہیں تو پہلے عمر ابن العاص کو اس کا اعلان کرنے دیں۔ لیکن عمر ابن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہہ کر کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ عرصے تک رہے ہیں اور آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے آپ پہلے اعلان کر دیں۔ جس کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، ہم نے کافی غور و فکر کیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور امت کو یہ حق دیں کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن العاص کھڑے ہوئے اور کہا، حاضرین جلسہ، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے رفیق یعنی حضرت علی کو معزول کر دیا ہے۔ بے شک میں بھی انہیں معزول کرتا ہوں اور امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے قصاص کے دعوے دار ہیں۔ جس پر حضرت موسیٰ اشعری نے کہا، عمر ابن العاص نے دھوکہ دیا ہے اور بد عہدی کی ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بعض افراد نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا، جس کے بعد انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ جس کے بعد شامیوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن یہ بیعت قصاص عثمان کے لیے تھی۔ حضرت علی نے قرآن کو نیزوں پر بلند کرنا اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی دعوت کو ایک سیاسی چال قرار دیتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا تھا، لیکن حضرت علی کی فوج کے ایک گروہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد مجبوراً حضرت علی کو جنگ بند کرنا پڑی تھی۔ اس کے بعد فیصلے کے لیے جب حکمین کا تقرر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ طے پایا تھا کہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا تو حکم مقرر کر کے آپ نے کفر کیا ہے۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ رویے کی لغزش ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت علی کی رائے سے اختلاف کیا، جن کے سردار ہرقوس اور زرع تھے۔ لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے حضرت علی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ گروہ خوارج کہلایا، جنہوں نے آگے چل کر اپنی الگ فقہ بنا لی اور عام مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے علاوہ باقی لوگوں کو گمراہ کہتے تھے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کی اتباع کرنے والوں کا خون ان کی نظر میں جائز تھا۔ چنانچہ خوارج کے مختلف گروہ مختلف علاقوں سے روانہ ہو کر نہروان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس عرصے میں حضرت علی شام پر حضرت امیر معاویہ کے خلاف فوج کشی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے خوارج کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں، پھر اس سے توبہ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی نے ان کے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے باوجود حضرت علی نے امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیاریاں جاری رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور احنف بن قیس نے لوگوں کو جنگ کی دعوت دی، جس میں 65,000 افراد جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی اثنا میں خوارج نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کو اچھا کہنے پر حضرت خیاب کو ذبح کر ڈالا۔ ان کی حاملہ بیوی اور 3
نبوتے کی عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، جس کا حضرت علی کو سخت صدمہ ہوا۔ اہل عراق نے مطالبہ کیا کہ ان حالات میں اگر ہم بغیر جنگ شام جاتے ہیں تو ہمارے اہل و عیال خوارج کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہیں گے، پہلے ان کا تدارک ہونا چاہیے۔ جس کے بعد حضرت علی شام کی مہم ملتوی کر کے خوارج کے مقابلے کے لیے نہروان پہنچ گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے مطالبہ کیا کہ جن لوگوں نے حضرت خباب اور دوسرے لوگوں کو شہید کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں راہ راست پر لے آئے۔ جس پہ خوارج نے جواب دیا، ہم سب نے مل کر ان کو قتل کیا ہے اور ہم آپ کے خون کو بھی مباح سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ حکمین کا تقرر کفر نہیں بلکہ رائے کی لغزش تھی، لیکن خوارج نے ان کے اس استدلال کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حکمین نے قرآن کے خلاف فیصلہ دیا، اس لیے ہمارے ساتھ شامل ہو کر ان سے لڑنے شام چلیں۔ لیکن خوارج نے بدستور وہی جواب دیا کہ آپ نے حکم مقرر کر کے کفر کیا ہے، پہلے اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں، پھر اس سے توبہ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں کیسے اپنے آپ کو کافر کہوں جبکہ میں مومن ہوں، اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا ہے، لیکن خوارج پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت علی نے خوارج سے جب سخت لہجے میں بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور غریبوں کے قتل کرنے پر ملامت کی تو انہوں نے کہا، حضرت علی سے بات نہ کرو اور اللہ سے ملنے کے لیے دوڑو، یعنی جنگ کرو۔ تو حضرت علی واپس آ گئے۔ حجر بن عدی، حضرت ابو ایوب انصاری اور چند دوسرے افراد کو فوج کے مختلف حصوں کا افسر مقرر کیا اور خوارج کو پل عبور کرنے سے روک دیا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے حضرت علی نے ابو ایوب انصاری کو علم دے کر ارشاد فرمایا، جو شخص اس جھنڈے تلے آ جائے گا یا کوفہ اور مدائن کی طرف لوٹ جائے گا اور جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا، اسے امان ہے۔ یہ سنتے ہی فردہ بن نوفل 500 سواروں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ کچھ افراد حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے اور کچھ لوگ کوفہ لوٹ گئے۔ ابن خلدون کی روایت کے مطابق خوارج کی کل تعداد 4000 تھی، جس کے بعد صرف 1800 رہ گئی، جس کے بعد حضرت علی کی فوج نے انہیں گھیر لیا اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ طبری کی روایت کے مطابق ان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی سے کہو کہ مر جا اور وہ مر جائے۔ اس جنگ میں حضرت علی کی فوج کے بھی 700 افراد شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں خوارج کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار مارے گئے۔ حضرت علی کی فوج نے ان کے تمام مال و اسباب، جن میں مویشی اور عورتیں بھی شامل تھیں، قبضہ کر لیا، لیکن حضرت علی کے حکم سے عورتوں اور غلاموں کو رہا کر دیا گیا۔ جنگ نہروان سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی نے شام کی طرف روانگی کی تیاری شروع کی، جس کے بعد اشعث بن قیس نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر اہل کوفہ کی طرف سے گزارش کی کہ فوج تھک جانے اور زخموں کی وجہ سے نیز اپنے ہتھیاروں کو درست کرنے اور چند دن آرام کرنے کی غرض سے کوفہ چلنا چاہتی ہے تاکہ تازہ دم ہو جائے اور اس عرصے میں ہماری فوج میں مزید اضافہ ہو جائے گا، شام کا قصد نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت علی نے ان کے اس مطالبے کو نہ مانا اور نہروان سے روانہ ہو کر نخلا کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص اپنے گھر نہ جائے، لیکن ان لوگوں نے حضرت علی کے حکم کو نہ مانا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جس کے بعد حضرت علی بھی کوفہ آ گئے اور انہیں دوبارہ جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سوائے چند لوگوں کے انہوں نے سرگرمی نہ دکھائی۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے زیر تسلط بعض علاقوں میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بعض روایتوں کے مطابق اہل کوفہ کے بے وفائی اور مسلسل جنگوں سے گھبرا کر حضرت علی نے میں امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ حجاز، عراق اور مشرقی علاقے حضرت علی کے قبضے میں، شام، مصر اور مغربی علاقے حضرت امیر معاویہ کے قبضے میں چلے گئے۔